بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دین اور اسلامی باتیں۔ آج کے آرٹیکل میں ہم آپ کو کچھ ضروری اسلامی باتوں کے بارے میں بتائیں گے جن کا علم ہونا آپ کو بہت ضروری ہے۔ یہ باتیں آپ کو دین کے راستے پر چلنے اور آپ کی زندگی کو ایک نیک راہ پر چلنے میں بہت مدد کریں گی۔ ان اچھی اسلامی باتوں کو پڑھ کر اگر آپ اس پر عمل کرتے ہیں تو بے شک آپ کافی گناہوں سے بچ سکتے ہیں اور نیکی پا سکتے ہیں۔ لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آنا اور تکلیف دینے والی ہر چیز کو راستے سے ہٹا دینا نیکی ہے۔ نیک کاموں سے محبت کرنا اور برے کاموں سے نفرت کرنا ایمان کی پہچان ہے۔ پل بھر کا صبر دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ لوگوں کو نیک راستہ بتانے والے لوگوں پر اللہ کی رحمتیں برستی ہیں۔ جو محنت کر کے حلال روزی کماتا ہے وہ انسان اللہ کے بہت قریب رہتا ہے۔ کسی بیمار کا حال چال پوچھنے والے اور اس کی اچھی صحت کے لیے دعا کرنے والے لوگ خدا کو بہت پسند ہیں۔ ماں باپ کی خدمت کرنے والی اولادوں کی خدا ہر دعا قبول فرماتا ہے۔ اپنا مال بیچنے کے لیے جھوٹی قسمیں نہ کھایا کرو، اس سے مال تو بک جائے گا لیکن اس کی برکت ختم ہو جائے گی۔ خدا اور اپنی موت کو ہمیشہ یاد کرو۔ جب بھی کسی دینی بھائی یا رشتہ دار سے ملو تو سلام ضرور کیا کرو۔ اس سے آپس میں اور محبت بڑھے گی اور رشتے اور مضبوط ہوں گے۔ کھانا شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ شریف ضرور پڑھا کرو۔ اپنی زبان پر قابو رکھا کرو تاکہ کسی اور کو تمہاری وجہ سے تکلیف نہ ہو۔ چلتے پھرتے وقت کلمہ اور درود شریف پڑھا کرو اور ہر وقت خدا کو یاد کیا کرو۔ ہمیشہ لوگوں سے اچھی اور میٹھی باتیں کیا کرو تاکہ سامنے والا شخص ہمیشہ آپ سے خوش رہے۔ ہر کام کو کرنے سے پہلے لوگوں سے صلاح مشورہ لیا کرو تاکہ کسی غلطی کا اندازہ پہلے ہی ہو جائے۔ شراب پینے والے اور بیاج کھانے والے لوگوں سے ہمیشہ دور رہا کرو۔ ہمیشہ مل کر ساتھ میں کھانا کھایا کرو۔ صبح اٹھتے ہی اپنے ماں باپ کو خوشی سے سلام کیا کرو اور اللہ سے ان کی اچھی صحت کی دعا کرا کرو۔ جہاں لوگ ایک دوسرے کی غیبت برائی کر رہے ہوں اس جگہ پر ایک پل بھی رکا مت کرو۔ آپ سے بڑے لوگ جیسے آپ کے ماں باپ یا بڑے بھائی آپ سے غصے میں کچھ کہہ دیں تو ان کی باتیں سن لو، ان کو جواب مت دو۔ زکوٰۃ دے کر لوگوں کو جتلایا مت کرو کہ میں نے اتنی زکوٰۃ نکالی ہے۔ کسی غریب کی مدد کر کے لوگوں کو مت بتایا کرو کہ میں نے اتنی مدد کی ہے۔ جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی اس گھر کی برکتیں ختم ہو جاتی ہیں، رحمت کے فرشتے اس گھر سے چلے جاتے ہیں۔ جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہ گھر شیطانی وسوسے سے دور رہتا ہے۔ سب سے بہتر مسلمان وہ ہے جو خود قرآن سیکھے اور دوسروں کو بھی سکھائے۔ جتنا ہو سکے لوگوں کی مدد کیا کرو تاکہ خدا تمہیں اور دولت سے نوازے۔ جنازے میں ہمیشہ شریک ہوا کرو کیونکہ ایک دن آپ کا بھی جنازہ کسی گلی سے نکلے گا۔ رات کو سونے سے پہلے وضو کر لیا کرو تاکہ پوری رات شیطانی سائے سے دور رہو۔ امید کرتے ہیں آپ ان ساری اسلامی باتوں پر عمل کریں گے اور دین کے راستے پر چلنے کی طرف
ایک قدم بڑھائیں گے۔ اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سورہ رحمان پڑھنے کے فائدے۔ سورہ الرحمان پڑھنے والے شخص کی اللہ دنیاوی زندگی میں تو مدد کرے گا ہی، ساتھ ساتھ آخرت میں بھی اللہ اس بندے کا ساتھ دے گا۔ سورہ الرحمان پڑھنے والا شخص ہر طرح کی بیماری سے بچا رہتا ہے۔ ایسے بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے سورہ رحمان پڑھنا شروع کیا اور دل کی بیماری، ڈپریشن، ڈائبٹیز اور کینسر جیسی بیماریوں سے انہیں نجات ملا ہے۔ سورہ الرحمان میں ایسی چمتکاری طاقت ہے جس سے بندے کی ہر طرح کی بیماری، گمبھیر بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ ہارٹ کے مریضوں کے لیے سورہ رحمان پڑھنا بہت مفید ہے۔ سورہ الرحمان ان سورہ میں سے ایک سورہ ہے جس کو پڑھنے سے دماغ، دل اور بدن شانت رہتا ہے۔ ٹینشن، مرنے کا ڈر یا کسی بھی طرح کے ڈر کو دور کرنے کے لیے روزانہ سورہ رحمان پڑھیں یا سنیں۔ مانسک روپ سے پریشان لوگوں کو سورہ الرحمان روز پڑھنا چاہیے۔ اس کی برکت سے کچھ ہی دنوں میں ساری دماغی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ شادی میں رکاوٹ یا رشتوں میں رکاوٹ کو دور کرنے میں سورہ رحمان ایک بہت اچھی سورہ ہے۔ اس کی پابندی سے تلاوت کرنے سے رشتے میں کبھی درار نہیں آتی اور رکے ہوئے رشتے واپس جڑ جاتے ہیں۔ سورہ رحمان پڑھنے والا شخص ہمیشہ بری نظر سے بچا رہتا ہے۔ کوئی بھی جادو یا کوئی خراب ہوا اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اس سورہ کو پڑھنے سے انسان ہمیشہ دشمن کی نظر سے بچا رہتا ہے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہر انسان کو کامیابی اللہ ہی دیتا ہے اور ناکامی بھی اللہ ہی دیتا ہے۔ سورہ الرحمان کی تلاوت کرنے والے شخص کو اللہ کی طرف سے بے شمار کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ اگر کوئی اپنے دن کی شروعات سورہ الرحمان کی تلاوت سے کرے گا تو اس کا پورا دن اچھا نکلے گا اور پورے دن اللہ اس کی حفاظت کرے گا۔ سورہ رحمان پڑھنے والے شخص کا دل بہت صاف ہو جاتا ہے۔ وہ شخص ہمیشہ لوگوں کی بھلائی کے بارے میں ہی سوچتا ہے۔ اگر کسی کو نیند نہ آنے کی بیماری ہے تو اسے چاہیے کہ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد سورہ رحمان پڑھ کر سوئے۔ ایسا روزانہ کرنے سے انشاءاللہ نیند نہ آنے کی بیماری دور ہو جائے گی۔ اگر کوئی شخص ہر وقت کسی بات کو لے کر ٹینشن میں رہتا ہے، ہر وقت کوئی ڈر اسے ستاتا ہے، تو اس کے لیے سورہ رحمان سب سے اچھی سورہ ہے جسے پڑھ کر وہ اس پریشانی سے نکل سکتا ہے۔ آج کل لوگوں کے جسم میں الگ الگ طرح کا درد رہتا ہے، جیسے گھٹنوں کا درد، سینے میں درد وغیرہ۔ سورہ رحمان کی تلاوت کرنے سے ہر طرح کے درد سے چھٹکارا ملتا ہے۔ اپنے گھر اور کاروبار کی حفاظت کے لیے سورہ الرحمان کی روزانہ تلاوت کریں۔ ان سب فائدوں کے علاوہ بھی سورہ الرحمان پڑھنے کے بہت سارے فائدے ہیں۔ اس سورہ میں ہر مرض کا علاج ہے، خاص کر جو بدن سے جڑی کسی بھی طرح کی بیماری سے پریشان ہے ان کو تو سورہ الرحمان آج سے ہی پابندی سے پڑھنا شروع کر دینا چاہیے۔
ہر انسان کو چاہیے کہ یہ سورہ کو اپنی روزمرہ کی زندگی میں شامل کر لیں، پھر دیکھیں آپ کی زندگی کیسے بدل جاتی ہے۔ اللہ ہمیں اسلام کے اصولوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کی نماز کا پابند بنائے اور ہمارے گناہوں کو معاف کرے، آمین۔ دوستو، ایسی ہی اچھی ویڈیوز کے لیے ہمیں سبسکرائب کریں اور لائک شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، رجب مہینے کی عبادتیں اور فضیلتیں۔ اسلامی کیلنڈر کا 7واں مہینہ رجب کا مہینہ کہلاتا ہے۔ یہ مہینہ بہت ہی برکت والا مہینہ مانا جاتا ہے۔ اس مہینے میں اللہ کی طرف سے بہت سی برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ جو شخص اس مہینے کی برکتیں حاصل کرنے میں چوک گیا، وہ اس مہینے کی فضیلتوں سے محروم رہ گیا۔ رجب کا چاند جب نظر آتا ہے تو اللہ کے پیارے رسول ہاتھ اٹھا کر یہ دعا پڑھا کرتے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا الی شہر رمضان۔ اللہ کے پیارے رسول محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام رجب ہے۔ اس کا پانی بہت ہی سفید ہے۔ جو آدمی رجب کے مہینے میں روزہ رکھے گا، اللہ پاک اسے اس نہر میں سیراب فرمائیں گے، جس کا پانی شہد سے بھی زیادہ میٹھا اور برف سے بھی زیادہ ٹھنڈا ہوگا۔ جو آدمی رجب کا روزہ رکھے گا، اسے جہنم کی آگ کبھی نہیں جلائے گی۔ ایک حدیث کے مطابق ایک بار اللہ کے پیارے رسول قبرستان تشریف لے گئے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک شخص کا قبر میں بڑا برا حال ہے۔ اس کی قبر جل رہی تھی، اس کا کفن آگ میں خاک ہو چکا تھا۔ وہ شخص آگ سے جلتے ہوئے رو رو کر آپ سے کہتا ہے: یا رسول اللہ، مجھے دوزخ کی آگ جلا رہی ہے، مجھے اس سے آزاد کرائیے۔ آپ نے اس کی آواز سن کر فرمایا: اگر تو رجب کے مہینے میں ایک روزہ ہی رکھ لیتا تو آج تجھے قبر کا یہ عذاب جھیلنا نہیں پڑتا۔ پیارے رسول کی یہ بات سن کر آپ اندازہ لگا سکتے ہو یہ رجب کے مہینے کی کتنی فضیلتیں ہیں۔ جو اس مہینے میں عبادت اور روزہ رکھنے سے چوک گیا، گویا وہ شخص بہت ساری نعمتوں سے دور ہو گیا۔ رات رجب مہینے کی عبادتیں۔ عبادت کے لیے اس مہینے میں 5 راتیں بہت افضل ہیں۔ پہلی رات 15ویں رات اور مہینے کے آخری کی 3 راتیں۔ پہلی رات میں مغرب کی نماز کے بعد 20 رکعت نماز نفل پڑھیں۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار قل هو اللہ شریف پڑھیں۔ اس کی برکت سے انشاءاللہ آپ کو دین اور دنیا کے بے شمار فائدے حاصل ہوں گے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، میرے آقا نے ایک دن مجھ سے فرمایا: جو مومن مرد یا عورت اس مہینے کے شروع میں مغرب عشاء کے بیچ 20 رکعت نماز پڑھے گا اور ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھے تو اس کی برکت سے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور جنہوں نے اس پورے مہینے میں اللہ کی عبادت کی تو اللہ قیامت میں ایسے لوگوں کو شہیدوں کے ساتھ اٹھائے گا اور ان کے لیے جنت واجب فرما دے گا، ان کے لیے جہنم کی آگ حرام فرما دے گا، اور ایسے مومن لوگ اللہ کے محبوب بندے بن جائیں گے۔ اتنی فضیلت سن لینے کے بعد حضرت سلمان نے عرض کیا: یا رسول اللہ،
مجھے اس نماز کا طریقہ بتا دیجیے۔ آپ نے فرمایا، پہلی رات میں 10 رکعت نماز پڑھو۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار سورہ کافرون اور 3 بار قل هو اللہ شریف پڑھیں۔ 10 رکعت پڑھ لینے کے بعد ہاتھ اٹھا کر یہ دعا مانگیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وشیء قدیر اللہم لا مانع لما منعت ولا ينفع جل جد منک الجد۔ اس کے بعد جو دعا مانگو گے انشاءاللہ قبول ہوگی۔ پھر رجب کی 15ویں رات میں 10 رکعت نماز پڑھیں۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار سورہ کافرون اور 1 بار قل هو اللہ شریف پڑھیں۔ نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر یہ دعا مانگیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر وصلی اللہ تعالی سیدنا محمد وعلیہ طاہرین ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ پھر رب سے زیادہ جائز دعائیں مانگیں، انشاءاللہ وہ دعائیں قبول ہوں گی۔ سحر الاسرار میں لکھا ہے، رجب کے مہینے میں جمعہ کی نماز کے بعد اور عصر کے بیچ 4 رکعت نماز نفل پڑھیں۔ ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد 7 مرتبہ آیت الکرسی اور 5 بار سورہ اخلاص پڑھیں۔ سلام پھیرنے کے بعد لا حول ولا قوة الا باللہ الکبیر المتعال 25 بار پڑھیں۔ پھر استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم غفار الذنوب وستار العیوب واتوب لا الیہ 100 مرتبہ پڑھیں۔ اس کے بعد 100 بار درود شریف پڑھ کر دعا مانگیں، انشاءاللہ دعا قبول ہوگی۔ کتاب الاوراد میں ہے، رجب کے 27ویں رات میں 12 رکعت نماز نفل پڑھیں۔ نماز کے بعد کلمہ تمجید، درود شریف اور استغفار 100 بار مرتبہ پڑھیں۔ اس کے بعد سجدے میں سر رکھ کر دنیا و آخرت کی بھلائی کے لیے دعا مانگیں، انشاءاللہ وہ دعائیں قبول ہوں گی۔ رجب مہینے کی 27ویں کی رات عبادت میں گزاریں اور دن میں روزہ رکھیں، اللہ پاک اپنے فضل سے 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمائیں گا۔ لہٰذا تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ اس مہینے کو کوئی عام مہینہ نہ سمجھیں، یہ مہینہ شروع ہوتے ہی عبادت میں لگ جائیں، خوب عبادت کریں اور دعائیں مانگیں، انشاءاللہ آپ کی ہر مراد پوری کرے گا۔ اللہ حافظ۔ اس میں کوئی بھی کوتاہی یا غلطی ہوئی ہو، اللہ مجھے معاف کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صدقہ کرنے کی فضیلت۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بڑے ثواب کا کام ہے۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنی دولت خرچ کرتے ہیں، اللہ ایسے لوگوں کو بہت پسند کرتا ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو دولت سے نوازا ہے اور آپ اس دولت کو اپنے عیش و آرام اور دنیاوی رنگ و رونق میں خرچ کر رہے ہو تو ایسی دولت کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، الٹا آپ اپنی آخرت کو بگاڑ رہے ہو۔ اپنی آخرت سدھارنے کے لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنی دولت اللہ کی راہ میں خرچ کریں، یعنی کہ زکوٰۃ، خیرات یا صدقے میں خرچ کریں۔ اپنی دولت کا کچھ حصہ غریب لوگوں کی مدد کرنے میں لگائیں۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے کیا فائدے ہیں؟ آئیے جانیے۔ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرنے کی بڑی فضیلت ہے۔ جو آدمی ثواب کی نیت سے اپنا مال خرچ کرتا ہے، وہ شخص اللہ کے بہت
نزدیک رہتا ہے۔ اللہ ایسے لوگوں کو ہر مصیبت اور پریشانی سے بچاتا ہے۔ اپنی ضرورت ہوتے ہوئے بھی اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرنا بہترین صدقہ کہلاتا ہے۔ اپنے مال میں سے 1 روپیہ خرچ کر کے کسی غریب کو دینا موت کے وقت کے 100 روپے خرچ کرنے سے بہتر ہے۔ آج کل کی دنیا میں اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ اچھے دنوں میں لوگ صدقہ خیرات کی طرف بالکل دھیان نہیں دیتے۔ ایسے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ میں کما رہا ہوں تو اپنے اوپر ہی خرچ کروں یا اپنے پریوار کے لیے خرچ کروں۔ لیکن ایسے لوگوں کی جب موت قریب آتی ہے یا وہ کسی بیماری سے پریشان ہو جاتے ہیں تب وہ صدقہ خیرات کی طرف دھیان دیتے ہیں۔ ایسے لوگ اللہ کو بالکل پسند نہیں۔ آج کل دیکھا جاتا ہے کہ لوگ جب کسی بیماری سے پریشان ہو جاتے ہیں یا کوئی مصیبت میں پھنس جاتے ہیں تب وہ اپنا مال صدقہ خیرات میں لگاتے ہیں، لیکن جب سب کچھ اچھا چل رہا ہوتا ہے تو وہ ایسا کچھ نہیں کرتے۔ صدقہ کن مصیبتوں سے بچاتا ہے؟ آئیے جانیے، ہم بتاتے ہیں آپ کو صدقہ کن کن مصیبتوں سے بچاتا ہے۔ آج کل لوگ بڑی بڑی بیماریاں جیسے کینسر، ہارٹ سے جڑی بیماری یا ڈپریشن سے پریشان ہیں، یا جو لوگ اچانک سے کنگال ہو جاتے ہیں، اس کے پیچھے سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ وہ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ ایسے لوگ جب ایسی مصیبت میں پھنستے ہیں یا کسی بیماری کے شکار ہو جاتے ہیں تب لاکھوں روپے ہاسپٹل میں لگا کر اپنا علاج کرواتے ہیں، پھر بھی بالکل صحیح نہیں ہوتے۔ اگر ہم اپنا مال کا کچھ حصہ صدقہ خیرات میں لگا دیں تو بے شک ان ساری مصیبتوں سے بچ سکتے ہیں۔ لاکھوں روپے اپنے علاج میں لگانے سے بہتر ہے اپنے مال کا کچھ حصہ صدقہ خیرات، زکوٰۃ یا فطرہ میں لگائیں۔ اگر آپ دن کے 100 روپے بھی کماتے ہیں تو اس میں سے 1 روپیہ یا 5 روپے روز کسی غریب کو دے دیں تو وہ غریب جو آپ کو دعا دے گا اس دعا سے آپ ہزاروں مصیبتوں سے بچ سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ صدقہ اور خیرات آپ کو بلاؤں سے محفوظ رکھتا ہے۔ صدقہ خیرات کرنے سے آپ بڑی سے بڑی مصیبتوں سے بچ سکتے ہو۔ صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ صدقہ کس کس طرح سے ہوتا ہے؟ مال پیسہ خرچ کرنا ہی صدقہ نہیں بلکہ ثواب کا چھوٹے سے چھوٹا کام بھی صدقہ کہلاتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں انصاف کرنا بھی صدقہ ہے، کسی کو سواری پر سوار کرنے میں مدد دینا بھی صدقہ ہے، راستے میں پڑی تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینا بھی صدقہ ہے۔ جو آدمی کھیتی کرتا ہے اور ہزاروں لوگوں کو اپنی محنت سے اگایا اناج دیتا ہے وہ بھی صدقہ ہے۔ کسی نے چھاؤں کے لیے پیڑ لگا دیا یہ بھی ایک طرح کا صدقہ ہے۔ پرندوں کو کھانا دینا بھی صدقہ ہے۔ اپنے بھائی سے مسکرا کر بات کرنا بھی صدقہ ہے۔ کسی کو اچھا یا نیک صلاح دینا اور کسی کو غلط کام سے روکنا بھی صدقہ ہے۔ حدیث شریف میں ہے جس شخص نے کسی شخص کو جس کے پاس پہننے کے لیے کپڑا نہیں تھا اسے کپڑا پہنایا اور اس کی عزت بڑھائی، اللہ کریم ایسا کرنے والے شخص کو جنت کا جوڑا پہنائے گا۔ جس نے کسی بھوکے کو کھانا کھلایا اللہ اسے جنت کے پھل کھلائے گا۔ جس نے کسی پیاسے کو پانی پلایا اور اس کی پیاس بجھائی اللہ کریم اسے جنتی شربت پلائے گا۔ صدقہ کی برکت سے اللہ کا عذاب ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اگر اللہ کو راضی رکھنا چاہتے ہو تو صدقہ خیرات کرتے رہو تاکہ
اس کی بدولت آپ کو دنیا اور آخرت میں خوشحالی مل سکے اور زندہ رہتے آپ کو کسی مصیبت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اللہ ہمیں اپنے مال کا کچھ حصہ صدقہ اور خیرات میں لگانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، آپ ہمارے دینی اسلامک چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ایسی ہی اچھی دینی تعلیم سیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلام میں جہاد کیا ہے؟ آج کے دور میں ہمارے دیش میں جہاد شبد کا استعمال کافی ہو رہا ہے۔ لوگ اس شبد کو لے کر طرح طرح کی باتیں بنا رہے ہیں اور جہاد کی پریبھاشا کو غلط طریقے سے پورے دیش اور دنیا کے لوگوں کو بتا رہے ہیں۔ آخر اسلام میں جہاد ہے کیا؟ آج کے بلاگ میں ہم اسی وشے پر چرچا کریں گے کہ اسلام اور جہاد کا کیا تعلق ہے۔ اسلام میں جہاد کیا ہے؟ آج کل کے دور میں غیر مسلمان جہاد کا مطلب لڑائی، دھوکہ اور کسی پر حملہ ہی سمجھتے ہیں، لیکن کیا انہیں معلوم ہے کہ حقیقت میں جہاد کی پریبھاشا کیا ہے؟ حقیقت میں جہاد کا مطلب محنت، کوشش کرنا یا کسی چیز کو پانے کے لیے سنگھرش کرنا، ظلم کے خلاف آواز اٹھانا، علم حاصل کرنے کے لیے ہر مصیبت کا سامنا کرنا، یہ جہاد کے معنی ہیں۔ قرآن مجید میں جہاد اور جنگ دونوں کا بیان آیا ہے اور دونوں کے مطلب الگ الگ ہیں۔ اس سے معلوم چلتا ہے کہ ہر جہاد کوئی جنگ یا یدھ نہیں۔ جہاد کئی طرح کا ہوتا ہے، جیسے کہ اگر کوئی بے وجہ اسلام کے ماننے والوں لوگوں کو پریشان کر رہا ہے، ان کو نقصان پہنچا رہا ہے اور انہیں مار رہا ہے، ایسے لوگوں کے خلاف جنگ لڑنا جہاد ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ کسی بھی بے گناہ یا ایسا جو نہیں کر رہا ہے اس کے خلاف جنگ کی جائے۔ جہاد صرف ان کے لیے ہے جو دین کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ اسلام یہ اجازت دیتا ہے کہ اگر کوئی آپ کے اوپر حملہ کر رہا ہے، آپ کے بیوی بچوں کو مار رہا ہے، آپ کو اس سے اپنے اور اپنے پریوار کی جان کا خطرہ ہے، تو آپ ایسے لوگوں کے خلاف جنگ کر سکتے ہیں اور اپنے دین کا بچاؤ کر سکتے ہیں۔ ایک اور ادھارن لیتے ہیں کہ ہمارے دیش کے سینکوں کو پڑوسی ملک کے ظالم سینک مار دیتے ہیں، ان پر بے وجہ ظلم کرتے ہیں، تو ایسے ملک کے سینکوں کے خلاف جنگ لڑنا بھی جہاد ہے۔ حالانکہ ہمارے دیش اور کئی دیشوں میں ایسے ظلم کے خلاف قانون بنے ہیں، ہمیں پہلے اسی کی مدد لینا چاہیے، لیکن اگر قانون کسی سمے میں آپ کی مدد نہیں کر پاتا ہے تو آپ ایسے ظلمی لوگوں کے خلاف آواز اٹھا سکتے ہو۔ جیسا کہ کئی مرتبہ کچھ حملے اور ایسی گھٹنائیں اچانک ہو جاتی ہیں، ایسے سمے میں آپ ہی کو اپنی جان بچانے کے لیے دشمنوں سے سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایسے سمے میں اسلام اجازت دیتا ہے کہ آپ ایسے موقعوں پر دشمنوں سے لڑیں اور ان کا سامنا کریں۔ اس کی اجازت صرف اسلام میں نہیں بلکہ کئی اور دھرموں میں بھی ہے۔ یہ بات کہی جا گئی ہے، اگر ظلم بڑھتا ہے ہی جا رہا ہے اور کوئی راستہ نہیں نظر آ رہا ہے تو کوئی روکنے کے لیے جنگ کر سکتے ہیں۔
اسلام نے جہاد کی اجازت کب دی؟ اس دور میں مکہ میں رہنے والے مسلمانوں پر ظالم بہت ظلم کر رہے تھے اور وہاں کے مسلمان اس ظلم کو برداشت کر رہے تھے۔ ایسا 13 سال تک چلتا رہا۔ ایسے سمے میں مکہ کے مسلمانوں کو اپنا گھر و کاروبار چھوڑ کر مدینہ شریف جانا پڑا۔ مدینہ پہنچنے کے بعد بھی ظالموں نے وہاں بھی مسلمانوں پر ظلم شروع کر دیا۔ ایسے نازک موقع پر اللہ نے اپنے مومن بندوں کو دین کے ان دشمنوں سے مقابلہ کرنے یا جہاد کی اجازت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دی۔ اجازت ملنے پر 1000 ہتھیار بند پہلوانوں سے مقابلہ کرنے کے لیے 313 مجاہد اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدر کے میدان میں پہنچے۔ یہ اسلام کی پہلی جنگ تھی اور اس جنگ میں آپ کی فتح ہوئی۔ اللہ کے رسول نے تلوار کے زور سے کبھی اسلام نہیں پھیلایا بلکہ دنیا کو تلوار کے استعمال کا سلیقہ سکھایا۔ انہوں نے بتایا کہ ظلم کو روکنے کے لیے کبھی کبھی ہتھیار اٹھانا ایک ضرورت ہی نہیں بلکہ فرض بن جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جب ظالم انسانیت اور دھن کو نقصان پہنچانے لگے اور انسانی جان مال کی کوئی قیمت نہ رہ جائے، ایسے نازک وقت میں صرف ظلم کو دیکھتے رہنا اور گھروں یا عبادت گاہوں میں پناہ لینا کوئی سمجھداری کی بات نہیں۔ ایسے موقعوں پر ظلم کے خلاف میدان میں اتر جانا اور ظالموں کا صفایا کر کے پوری دنیا کو سکون اور چین کا ماحول دینا ہی انسانیت ہے اور فرض بھی ہے۔ اسلام نے صرف ایسے موقعوں پر ہی جہاد کی اجازت دی ہے۔ آج کل جو دیکھنے کو ملتا ہے کہ کچھ گروپ کے لوگوں نے اسلام کے نام پر بے گناہ کچھ لوگوں کو گلا کاٹ دیا، عورتوں پر ظلم کیا، ان کے ساتھ غلط برتاؤ کیا۔ ایسے کاموں اور ایسے لوگوں کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ جو لوگ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائی باتوں کے حساب سے ظالموں سے لڑتا ہے، وہی اسلام میں جہاد ہے۔ بے گناہ لوگوں کو مارنے کی اجازت اسلام نہیں دیتا۔ اسلام صرف انہی لوگوں سے لڑنے کو کہتا ہے جو آپ پر ظلم کر رہے ہوں۔ آج ہمارے دیش میں جہاد کو جو طرح طرح کے نام دیے جا رہے ہیں، ان کا ذکر کہیں بھی قرآن میں نہیں ہے۔ آج کچھ لوگ ہر غلط چیز کو جہاد سے جوڑ رہے ہیں۔ ایسے لوگوں سے یہی درخواست ہے کہ ہر غلط چیز کو اسلام سے نہ جوڑیں۔ جو غلط کر رہا ہے اسے اسلام نے یہ کرنا نہیں سکھایا ہے۔ کسی کی غلطی کو پورے اسلام سے جوڑنا بیوقوفی ہے۔ قوم کے لوگوں سے گزارش ہے کہ کوئی بھی ایسا غلط کام نہ کریں جس سے دوسرے لوگ صرف آپ کے نام کو دیکھ کر پورے اسلام پر انگلی اٹھائیں۔ بے شک آپ اپنے حق کے لیے لڑو، کامیاب بنو، دیش اور دنیا میں اپنا اور قوم کا نام روشن کرو۔ ضرورت پڑنے پر ظالموں کا خاتمہ کرو، یہی اصلی جہاد ہے۔ دوستو، یہ کہانی آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ اور آپ ہمارے چینل دینی تعلیم پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں، اور ویڈیو کو انت تک ضرور سنیں۔ اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامی سورے اور انہیں پڑھنے کے فائدے۔ آج کے اس بلاگ آرٹیکل میں ہم آپ کو کچھ خاص اسلامی سورے کے بارے میں بتائیں گے جنہیں پڑھ کر آپ اپنی زندگی سدھار سکتے ہیں۔
اور کافی مصیبتوں سے بچ سکتے ہیں۔ سورہ آل عمران۔ جو آدمی قرض سے مبتلا ہے یا کہیں بہت قرض دار ہو گیا ہو، اگر وہ روزانہ 7 مرتبہ یہ سورہ پڑھے گا تو انشاءاللہ وہ اس قرض سے آزاد ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ قرض سے آزاد کرنے کے بعد اس کی روزی کا انتظام بھی کر دے گا۔ اگر آپ قرض سے پریشان ہیں تو اس سورہ کو کثرت سے پڑھیں، انشاءاللہ آپ کی یہ مصیبت دور ہو جائے گی۔ دوسری سورہ ہے سورہ نساء۔ اگر میاں بیوی سے من مٹاو ہو گیا ہے، یہ رشتے میں درار آ چکی ہے، تو اس سورہ کو پانی پر دم کر کے اگر میاں بیوی کو پلایا جائے تو دونوں میں پھر سے محبت پیدا ہو جائے گی اور بگڑتے رشتے سدھرنے لگ جائیں گے اور آپسی من مٹاو دور ہو جائے گا، اور انشاءاللہ گھر کا ماحول پھر سے خوشگوار ہو جائے گا۔ تیسری سورہ ہے سورہ اعراف۔ اس سورہ کو روز کم سے کم 3 مرتبہ پڑھنے والا شخص بلاؤں اور مصیبتوں سے محفوظ رہے گا۔ بڑی سے بڑی آفت اور مصیبت اس سے دور ہو رہے گی اور بندہ شیطانی وسوسے سے بھی دور رہے گا۔ تیسری سورہ ہے سورہ یوسف۔ اگر کسی کو قرآن کی کوئی سورہ یاد نہیں ہو رہی یا کوئی شخص قرآن حافظ بننا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ سب سے پہلے سورہ یوسف یاد کرے۔ اس کی برکت سے آپ کو پورا قرآن مجید یاد ہو جائے گا اور ہمیشہ یاد رہے گا۔ اگر کسی شخص کو بنا وجہ سے نوکری سے نکال دیا گیا ہے یا غلط طریقے سے اسے نوکری چھوڑنے کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے تو ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ روز سورہ یوسف نماز کے بعد 13 مرتبہ پڑھے۔ انشاءاللہ اس کی نوکری واپس بحال ہو جائے گی اور آگے بھی نوکری میں کبھی دقت نہیں آئے گی۔ کوئی غریب آدمی یا جس کے پاس مال اور دولت ختم ہو رہا ہے اور کھانا پینا بھی مشکل ہو رہا ہے، وہ بھی اس سورہ کو پابندی سے روزانہ پڑھ کر اللہ سے دعا مانگے، انشاءاللہ اس کی غریبی ختم ہو جائے گی۔ سورہ ابراہیم۔ اگر کسی شخص پر جادو کر کے اسے نامرد بنا دیا گیا ہو یا کسی کی مردانہ طاقت کسی وجہ سے ختم ہو گئی ہو تو اسے چاہیے کہ وہ روزانہ 3 بار سورہ پڑھے، انشاءاللہ جادو کا اثر ختم ہو جائے گا اور اس کی مردانہ طاقت واپس بحال ہو جائے گی۔ سورہ بنی اسرائیل۔ گھر میں کوئی بچہ کمزور دماغ والا ہو یا اسے بولنے میں دقت آتی ہو یا بول ہی نہیں پاتا ہو اور چیزوں کو سمجھ ہی نہیں پاتا ہو تو مشک و زعفران سے اسے سورہ کو لکھ کر پانی میں گھول کر پئیں، انشاءاللہ بچہ صاف بولنے لگے گا اور اس کا دماغ ایک نارمل بچے جیسا ہو جائے گا۔ سورہ طٰہٰ۔ اگر کسی لڑکی کا نکاح نہ ہو رہا ہو یا نکاح میں رکاوٹ آ رہی ہو، یہ سورہ دن میں 21 مرتبہ روز پڑھیں، انشاءاللہ جلد ہی اچھے رشتے کی خبر آئے گی اور نیک مرد سے اس کی شادی بھی ہو جائے گی اور رشتے میں بھی آگے کوئی رکاوٹ یا نفرت پیدا نہیں ہوگی۔ سورہ مریم اور سورہ کوثر۔
اگر کسی عورت کے بچہ ٹھہرنے میں دقت آ رہی ہے یا کسی وجہ یا رکاوٹ سے بچہ نہ ہو رہا ہو تو ایسی عورت کو چاہیے کہ سورہ مریم روزانہ 1 مرتبہ وضو کر کے روز پابندی سے پڑھے۔ اس کے ساتھ آپ سورہ کوثر بھی پڑھیں۔ انشاءاللہ آپ کو جلدی خوشخبری ملے گی اور بچہ ہونے کے وقت بھی زیادہ تکلیف نہیں ہوگی۔ سورہ یاسین۔ سورہ یاسین کی فضیلت، اس سورہ کو پڑھنے کے فائدے کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ سورہ یاسین کو قرآن کا دل کہا جاتا ہے۔ اسے قرآن میں سب سے بہترین اور برکت والی سورہ میں شمار کیا جاتا ہے۔ اسے پڑھنے میں کافی سارے فائدے ہیں جو اس طرح ہیں۔ اگر آپ کسی مصیبت میں پھنس چکے ہو اور کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہو تو سورہ یاسین پڑھیں۔ انشاءاللہ آپ کی مصیبت آسانی سے دور ہو جائے گی۔ اگر کسی عورت کے بچہ ہونے کے آخری مہینے میں اگر آپ چاہتے ہو کہ اسے کوئی پریشانی نہ ہو یا کہیں بچے کی ڈیلیوری آسانی سے بنا کسی خطرے کے ہو جائے تو آپ کو چاہیے کہ یاسین شریف پانی پر دم کر کے وہ پانی اس عورت کو پلا دیں۔ انشاءاللہ بچے کی ڈیلیوری آسانی سے ہو جائے گی۔ اگر آپ کا کوئی دشمن ہے جو آپ کو مارنا چاہتا ہے یا آپ کو پریشان کرنا چاہتا ہے تو آپ جمعے کے دن فجر کی نماز کے بعد 1 مرتبہ یاسین شریف پڑھیں اور ایسے لوگوں سے بچنے کی دعا مانگیں۔ انشاءاللہ وہ دشمن آپ کے آس پاس بھی نہیں بھٹکے گا۔ سورہ یاسین کو پڑھنے سے بیماری میں بھی شفا حاصل ہوتا ہے اور اس کو پابندی سے پڑھنے والا شخص کبھی کسی گمبھیر بیماری کا شکار نہیں ہوتا۔ سورہ بقرہ، یہ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورہ ہے۔ اسے پڑھنے کا ثواب تو ہی ساتھ یہ سورہ آپ کو کافی مصیبتوں اور پریشانیوں سے بچاتی ہے۔ جو شخص اس سورہ کو دن میں 1 بار، اگر دن میں نہ ہو سکے تو ہفتے میں 1 بار اس سورہ کو دل سے پڑھتا ہے تو اس شخص کی عمر میں برکت ہوتی ہے۔ اگر آپ کے گھر پر یا آس پاس زہریلے جانور جیسے سانپ یا کچھ اور جس سے جان کو خطرہ ہے تو آپ کو چاہیے کہ سورہ بقرہ پڑھ کر پانی میں دم کر کے اس میں تھوڑا اور پانی ملا کر کسی بوتل میں بھر لیں اور وہ پانی گھر کے چاروں اور جہاں سے جانور گھر میں گھستا ہے وہاں وہ پانی تھوڑا تھوڑا ڈالیں۔ انشاءاللہ گھر میں کبھی کوئی زہریلا جانور نہیں گھسے گا۔ سورہ بقرہ آپ کو جادو ٹونے سے بھی بچاتا ہے۔ اگر آپ کہیں جا رہے ہیں اور آپ کو لگتا ہے یہ جگہ صحیح نہیں ہے، مطلب اس جگہ شیطان ہوا میں گھومتے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ سورہ بقرہ پڑھ کر جائیں تو آپ شیطانی وسوسے سے دور رہیں گے اور کوئی جادو ٹونا آپ پر اثر نہیں کرے گا۔ اس کے علاوہ بھی اس سورہ کے کافی فائدے ہیں جو انشاءاللہ ہم آپ کو اگلے آرٹیکل میں بتانے کی کوشش کریں گے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری اسلامک باتیں پسند آتی ہیں تو آپ کے ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نماز سے جڑے کچھ ضروری مسائل۔ آج کے اس آرٹیکل میں
ہم آپ کو نماز سے جڑے کچھ مسائل کے بارے میں بتائیں گے۔ آپ ان بتائی گئی باتوں کو غور سے پڑھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور دوسرے بھائیوں اور بہنوں کو بھی بتائیں۔ نماز پڑھنے کے لیے بدن کا پاک صاف ہونا بہت ضروری ہے۔ ناپاکی میں نماز پڑھنا گناہ کبیرہ ہے۔ جس بھی جگہ نماز پڑھی جا رہی ہے اس جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے۔ گیلی یا گندگی جگہ پر نماز ادا نہ کریں۔ السلام کہتے ہی نماز ختم ہو جاتی ہے، اس لیے اگر کوئی آدمی امام کے السلام کہتے وقت جماعت میں شریک ہوا تو نماز نہیں ہوگی۔ نماز شروع کرنے سے پہلے اس نماز کی نیت کرنا بہت ضروری ہے۔ جو بھی نماز پڑھ رہے ہیں اس کی نیت ضرور کریں، جیسے فجر، ظہر، مغرب وغیرہ۔ نماز پوری کرنے کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا سنت ہے۔ السلام کہنا واجب ہے، علیکم کہنا واجب نہیں۔ سنت یہ ہے کہ امام دونوں سلام بلند آواز سے کہے، لیکن دوسرا سلام پہلے سلام سے کچھ آہستہ آواز میں کہے۔ داہنی طرف سلام پھیرنے پر چہرہ اتنا گھومنا چاہیے کہ پیچھے والے کے داہنے رخسار گال نظر آئیں اور بائیں طرف پھیرنے پر بائیں گال نظر آئے۔ نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا اور دعا کے بعد منہ پر ہاتھ پھیرنا بھی سنت ہے۔ دعا مانگتے وقت دونوں ہاتھ بالکل ملے ہوئے نہ ہوں، دونوں ہاتھوں کے بیچ تھوڑا فاصلہ ہونا چاہیے۔ نماز میں انگڑائی لینا اور بار بار اباسی لینا مکروہ تنزیہی ہے۔ نماز پڑھنے سے پہلے اچھی طرح وضو کر لیں، خاص کر کے منہ کو اچھے سے صاف کر لیں۔ نماز کے وقت بیڑی، سگریٹ، تمباکو کی بدبو آنا مکروہ ہے۔ نماز کے دوران اگر ٹوپی سر سے گر جائے تو ایک ہاتھ سے اٹھا کر سر پر رکھ لینا افضل ہے۔ دونوں ہاتھوں سے اٹھا کر مکروہ تحریمی ہے، لیکن کوشش کرے کہ ٹوپی بار بار نہ گرے، اس سے نماز سے دھیان بھٹکتا ہے۔ نماز کے دوران ادھر ادھر نہ دیکھیں، آپ کا پورا دھیان نماز میں ہونا چاہیے۔ نماز میں سجدے کے دوران گھٹنوں کے زمین پر ٹکنے سے پہلے اپنے ہاتھ زمین پر رکھنا بھی مکروہ تنزیہی ہے۔ نماز میں سجدے کے دوران اپنے پیروں کی انگلیوں کو الٹا پیچھے کرنے بھی مکروہ تنزیہی ہے۔ سجدے کے دوران کم سے کم ایک انگلی کا زمین سے ٹکا ہونا فرض ہے۔ 3 انگلیوں کا ٹکا ہونا واجب اور ساری انگلیوں کا ٹکا ہونا سنت ہے۔ سجدہ یا رکوع کی حالت میں 3 بار سے کم تسبیح پڑھنا مکروہ ہے، اس لیے جلد بازی کبھی نماز نہ پڑھیں۔ سجدہ کرنے پر اگر پریشانی یا دھول یا گھاس وغیرہ لگ جائے تو اسے ہٹانا مکروہ ہے، لیکن اگر اس کی وجہ سے کچھ کھجلی یا جلن جیسا ہو رہا ہے تو ہٹانے میں حرج نہیں۔ فجر کی ایک رکعت میں کسی ایک آیت یا سورت کو بار بار پڑھنا مکروہ ہے، لیکن اگر اس کے علاوہ کچھ یاد نہ ہو تو کوئی حرج نہیں۔
آنکھ بند کر کے نماز پڑھنا بھی مکروہ ہے۔ گھر پر بھی نماز ادا کریں، اس سے شیطان کا سایہ گھر پر کبھی نہیں آتا۔ اللہ ہم سب کو 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کی بتائی باتوں اور حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، اگر آپ کو اسلامک باتیں پسند آتی ہیں تو ہمارے چینل کو شیئر کرنا، لائک کرنا نہ بھولیں اور سبسکرائب بھی کریں۔ اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت یونس علیہ السلام اور مچھلی کا قصہ۔ اللہ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے جن نبیوں کو دنیا میں بھیجا، ان میں سے ایک حضرت یونس علیہ السلام بھی ہیں، جو مچھلی والے نبی کے نام سے مشہور ہیں، کیونکہ آپ نے 40 دن مچھلی کے پیٹ میں گزارے تھے۔ چلیے جانتے ہیں کہ آخر کیوں حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی والے نبی کہا جاتا ہے۔ اللہ نے آپ کو لوگوں کی ہدایت کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ اس وقت آپ عراق کا ایک شہر نینوا میں نبی بن کر آئے، مطلب اللہ نے آپ کو نینوا شہر کے لیے نبی چنا۔ آپ کا کام تھا لوگوں کو ہدایت دینا، انہیں ایک اللہ کو ماننے پر راضی کرنا اور بت پرستی سے ان کا دھیان ہٹانا۔ آپ نے آپ کے شہر کی بستی کے لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کا پیغام دیا اور بت پرستی کے لیے منع کیا، لیکن وہاں کے لوگوں نے آپ کی ایک بات نہیں مانی اور انہوں نے آپ کو بہت پریشان کیا۔ نتیجتاً انہوں نے اپنے شہر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا اور لوگوں کو بولا کہ میں یہاں سے جا رہا ہوں، لیکن اگر تم نے بت پرستی کو نہیں چھوڑا تو بہت جلد اس شہر پر اللہ کا بہت بڑا عذاب آئے گا۔ یہ کہہ کر آپ یعنی حضرت یونس علیہ السلام اپنی بستی سے نکل گئے اور دوسرے دیش جانے کے لیے کشتی پر سوار ہو گئے، لیکن کشتی کچھ دیر بعد بیچ ندی میں پہنچی تو ڈوبنے لگی۔ تو ملاح کشتی چلانے والے نے کشتی میں بیٹھے لوگوں سے فرمایا، جب کوئی غلام اپنے مالک سے بھاگ کر ہماری کشتی میں آ بیٹھتا ہے تو کشتی ڈوب جاتی ہے۔ چونکہ آپ حضرت یونس علیہ السلام بھی اللہ کو بتائے بنا اپنے شہر سے بھاگ نکلے تھے۔ ملاح کے مطابق آج بھی کچھ ایسا ہی معلوم ہو رہا ہے۔ ملاح نے لوگوں سے کہا، جو بھی اپنے مالک سے بھاگ کر جا رہا ہے وہ دریا میں کود جائے تاکہ دوسرے مسافروں کی جان بچائی جا سکے۔ ملاح کی بات سن کر آپ نے فرمایا، اپنے مالک سے بھاگا ہوا غلام میں ہی ہوں، اس لیے مجھے پانی میں ڈال دیا جائے۔ آپ نے کشتی پر سوار سبھی لوگوں سے واپس کہا کہ میں اللہ کے حکم کے بغیر ہی قوم والوں کے ستم سے تنگ آ کر اپنا وطن چھوڑ کر کہیں اور جانے کے لیے نکلا ہوں۔ اتنا کہتے ہی آپ پانی میں ڈال دیے گئے۔ پانی میں جاتے ہی اللہ نے آپ کی حفاظت کے لیے ایک بڑی مچھلی کو بھیجا، جو کافی دیر تک کشتی کے کنارے چکر لگا رہی تھی۔ جیسے ہی آپ یعنی حضرت یونس علیہ السلام پانی میں پہنچے، اس مچھلی نے آپ کو نگل لیا۔ اللہ نے مچھلی سے فرمایا، جس کو تو نے نگلا ہے وہ تیری روزی نہیں ہے، بلکہ میں نے اپنے نبی کو تیرے پیٹ میں ان کی حفاظت کے لیے پہنچایا ہے۔
उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। चुनाचे आप 40 दिन तक उस मछली के पेट में रहे। अल्लाह मछली का पेट इस तरह कांच की तरह साफ कर दिया कि आप मछली के पेट में रहते हुए भी समंदर के अंदर की हर चीज़ देखते और अल्लाह की तस्बीह बयां फरमाते रहे। आप मछली के पेट में रहते हुए ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़ते रहे। इस तस्बीह की बरकत से अल्लाह करीम ने आपकी सारी मुश्किल आसान फरमा दी और इसकी बदौलत आपको 40 दिनों तक हर वक्त सुकून मिलता रहा। फिर मछली को अल्लाह की तरफ से हुक्म आया कि जहाँ से तूने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को निगला था उन्हें वहीं जाकर अपने मुंह से निकाल दे। अल्लाह ने फरमाया, अब मैं उनसे खुश हूँ। वह यानी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह के दिए इम्तिहान में पास हो गए थे। अल्लाह का हुक्म पाते ही मछली ने आपको किनारे पर उगल दिया। उस किनारे पर अल्लाह ने आपके रहने के लिए एक पेड़ पैदा फरमा दिया और आपकी खुराक के लिए एक हिरनी को आपको दूध पीने के लिए कह दिया। कुछ दिनों बाद आप अपनी बस्ती की तरह फिर लौटे। वहाँ पर आपको एक ग्वाला मिला। आपने उस ग्वाले से फरमाया कि यहाँ पर कोई अजाब आया था क्या? उस ग्वाले ने आपसे फरमाया कि यूनुस नाम के एक शख्स ने काफ़ी दिनों पहले एक बात कही थी, अगर बुत परस्ती यहाँ के लोगों ने नहीं छोड़ी तो इस शहर पर अल्लाह का बहुत बड़ा अजाब नाजिल होगा। आपने उस ग्वाले से फरमाया कि क्या ऐसा हुआ था? ग्वाले ने कहा कि जब वह शख्स यानी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जब बस्ती से रात को निकले तो अगले दिन पूरे शहर में बादल छा गए थे और चारों तरफ धुआं ही धुआं हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे अजाब आने वाला है। उस वक्त हमें लगा कि यूनुस की बात बिल्कुल सही थी। तब सारे शहर के काफ़ी लोग अपना सारा सामान और अपने परिवार को लेकर शहर छोड़ रहे थे और अल्लाह से दुआ कर रहे थे कि अल्लाह उन्हें माफ़ कर दे। उस वक्त वहाँ के लोगों ने अल्लाह से दुआ की कि अब शहर का कोई भी आदमी बुत परस्ती नहीं करेगा और कुछ ही देर में सारे बादल छट गए और धुआं एकदम से गायब हो गया। मतलब अल्लाह ने वहाँ के लोगों को माफ़ कर दिया था। यह सुनकर आप हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने ग्वाले से फरमाया कि जिस यूनुस की तुम बात कर रहे हो वह मैं ही हूँ। यह सुनकर ग्वाला आपके कदमों में झुक गया और आपसे माफ़ी मांगने लगा। इस तरह आप वापस अपने शहर की तरफ लौटे। उसके बाद आपने वहाँ पर इस्लाम का परचम लहराया और वहाँ के सभी लोगों को एक अल्लाह की इबादत के लिए बताया। दोस्तों, यह सच्ची कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।